الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى حصہ ثانی سورت. اب اس حصہ ثانی میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ دو مضمون ہوں گے، لیکن جہاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو. مسلمانوں کا باہمی اتفاق اور اتحاد برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک امور انتظامیہ کو بیان فرماتے ہیں. اب یہاں پر بیان آ رہا ہے امور انتظامیہ کا. اب آپ کے سامنے کتنے ایک آسان طریقے سے پوری صورت مربوط آ رہی ہے. پہلے توحید کا مسئلہ آیا، پھر مضمون آیا رسالت کا، یہ پورا حصہ تھا. اب شروع ہو رہا ہے قصاص کا مسئلہ. قصاص کے بعد آگے آ جائے گا وصیت کا مسئلہ، آگے روزوں کا مسئلہ آ جائے گا. اب یہاں مفسرین پھر ربط لگانے کے لیے بڑے تکلفات کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیا، ادھر کیا مسئلہ چل رہا تھا، کیا اب قصاص آ گیا، پھر کس طرح وصیت آ گیا، پھر روزہ آ گیا. لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز ہے، اس انداز میں پوری صورت اب مربوط ہوتی جائے گی. اچھا جی، بعد میں دیکھتے رہو گے تفسیریں، ان کو دیکھ کر بھی فوائد ان سے حاصل کرتے رہنا. لیکن جب ساری تفسیریں دیکھو گے، اخیر دل فیصلہ کرے گا یہ کہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ بہت کم افراد کو اللہ پاک نے عطا کی. آئیے جی، اب یہ امور انتظامیہ حصہ ثانی صورت ہے، بیان ہے امور انتظامیہ کا. یہ کیوں بیان ہے؟ تاکہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو. اتفاق اور اتحاد ہوگا تو کافر کا مقابلہ کر سکو گے. امور انتظامیہ میں سے پہلا امر انتظامی مسئلہ قصاص کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص. قصاص عبارت عن المساوات، تفسیر مدارک. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جہاں برابری ہو. القتلہ مقتولوں کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں برابری کرنا یہ تم پہ فرض کی گئی ہے. الحر بالحر، اب یہ برابری کی صورتیں آ رہی ہیں. آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، مؤنث بدلے مؤنث کے. یہ جو تم نے قصاص لینا ہے اس میں برابری کرنی ہے. برابری کی یہ مختلف صورتیں آ رہی ہیں. ایک آزاد نے آزاد کو مارا ہے تو مقابلے کے اندر جو آزاد قاتل ہے اس سے قصاص لیا جائے، اس کو قتل کیا جائے. غلام بدلے غلام کے، مؤنث بدلے مؤنث کے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے. من، وہ قاتل جس کے لیے اس کے بھائی مقتول کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی. فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرنا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، موافق دستور کے. واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ. اب اسلام کے اندر یہ اللہ پاک نے قصاص فرض کیا ہے. یہودیوں کے اندر صرف قصاص ہوتا تھا، قصاص میں قتل وغیرہ ہوتا تھا، معافی نہیں ہوتی تھی.
عیسائیوں کے اندر یہ تھا بس جی معاف کر دو، درگزر کر دو، قصاص وغیرہ قتل وغیرہ مقابلے میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ عرب میں قتل بھی ہوتا تھا، معاف کرنا بھی ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ میں، اہل عرب میں دونوں چیزوں کا رواج تھا۔ قاتل کو قصاص میں قتل بھی کیا جاتا تھا، بعض اوقات معاف بھی کیا جاتا تھا، لیکن قتل اور معاف کرنے میں افراط اور تفریط ہوتا تھا۔ افراط اور تفریط، کوئی بڑا چودھری ہے مارنے والا، اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ کوئی غریب ہے، وہاں قصاص ہوتا تھا۔ بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح دیتوں کے اندر بھی ان کے اندر افراط اور تفریط ہوتا تھا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے قصاص کا قانون بالکل بہترین انداز سے پیش کیا۔ اس میں کوئی کسی کی رعایت نہیں ہے، قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، معافی کی صورت بھی ہے۔ یہ تمام صورتیں اسلام نے پیش کی ہیں، اور اسلام کی ان صورتوں میں کوئی افراط تفریط بھی نہیں ہے۔ اب قصاص فرض ہے جی، آزاد بدلے آزاد، غلام بدلے غلام، مؤنث بدلے مؤنث۔ اب مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو مار دیا، قتل کر دیا۔ قصاص کے اندر قاتل عورت جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تو لفظ آ رہے ہیں بجائے عورت بدلے عورت کے، لیکن مرد کو بھی عورت کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ یہ جو غلام بدلے غلام کے ہے، ہمارے حنفی مذہب میں آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ بازار لفظ آ رہا ہے العبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، غلام بدلے غلام کے۔ اب اعتراض ہوتا ہے، اب العبد بالعبد میں حنفیوں پر اعتراض ہے، الانثى بالانثى میں شافعیوں پر اعتراض ہے۔ اعتراض کیا کہ آیت کہہ رہی ہے غلام بدلے غلام کے، تم کہتے ہو آزاد کو بھی غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح آیت کہتی ہے عورت بدلے عورت کے، اور شافعی کہتی ہیں کہ مرد کو بھی عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بظاہر قرآن پاک کے خلاف لگتا ہے۔ کیوں؟ سمجھو، اب یہاں پر الانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے، اس کا مفہوم مخالف لو۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ عورت بدلے عورت کے ہوگی، مرد بدلے عورت کے نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام بدلے غلام کے ہوگا، لیکن آزاد بدلے غلام کے نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حنفی مذہب اور شافعی مذہب کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اتنا لفظ آ رہا ہے کہ غلام بدلے غلام کے ہے، بس یہ مانا ہم نے۔ اب آزاد بدلے غلام کے ہے یا نہیں ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ ذرا بات کو سمجھو، اتنا تو ذکر ہے کہ غلام بدلے غلام کے ٹھیک، لیکن آزاد بدلے غلام کے قتل ہوگا یا نہیں ہوگا، قرآن میں اس کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی فتویٰ دے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح عورت بدلے عورت کے، اب اس کے ساتھ مرد بدلے عورت کے ہے یا نہیں ہے، مرد بدلے عورت کے ہے یا نہیں ہے، قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر نہیں۔ یہ مسکوت عنہ کے درجے میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسکوت عنہ کے درجے میں۔ تو اس کا فیصلہ دیکھیں گے حدیث سے، باقی کسی چیز سے دیکھیں گے۔ اور یہ جو کہا جائے کہ جی آزاد بدلے غلام کے قتل نہیں کیا جا سکتا، مرد بدلے عورت کے قتل نہیں کی مرد بدلے عورت کے قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ مفہوم مخالف ہے، اور مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا۔
پہلا جواب مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. دوسرا جواب سمجھو. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہاں اللہ تو صرف برابری کا ذکر کر رہا ہے. غلام بدلے غلام برابری، عورت بدلے عورت برابری، بس صرف برابری کا ذکر ہے، حصر نہیں ہے. حصر، اب حصر اگر ہوتا نا تو مانا کیا ہوتا؟ غلام بدلے غلام کے، غلام ہی بدلے غلام کے ہے، آزاد بدلے غلام کے نہیں ہے. اگر حصر ہوتا، حصر ہوتا تو مانا کیا ہوتا؟ غلام ہی بدلے غلام کے ہوگا، آزاد بدلے غلام کے قتل نہ ہوگا. اسی طرح عورت ہی بدلے عورت کے قتل ہوگی، مرد بدلے عورت کے قتل نہیں ہوگا. شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں حصر نہیں ہے، یہاں صرف بیان ہے مساوات کا، اور مساوات ٹھیک ہو رہی ہے. باقی حصر اگر ہوتا تو یہ حنفی مذہب یا شافعی مذہب قرآن کے خلاف قرار پاتا، لیکن آیت کے اندر حصر نہیں ہے. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب، اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک میری بات تھوڑی سی تمہید کے طور پہ سمجھو. ایک ہوتا ہے قصاص بن نفس، نفس کے بدلے نفس، نفس کے بدلے یہ قصاص بن نفس. ایک نفس کو مارا نہیں، بازو توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، کان توڑ دیا، اب اس میں بھی قصاص ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں قصاص فی الاطراف. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصاص فی الاطراف. تو قصاص کی دو قسمیں ہیں، ایک قصاص فی النفس ہے، دوسرا قصاص فی الاطراف ہے. اب سمجھو، یہ جو اللہ پاک نے پہلے فرمایا القصاص فی القتلى، یہاں قصاص بن نفس مراد ہے، یہاں قصاص بن نفس مراد ہے. آگے جو آ رہا ہے الحر بالحر، الحر بالحر، اس میں قصاص فی الاطراف ہے. اس میں کیا ہے؟ قصاص فی الاطراف. پہلے القصاص فی القتلى، اس کے اندر کیا ہے؟ قصاص بن نفس، قصاص بن نفس کے بدلے نفس آئے گا. آگے الحر بالحر والعبد بالعبد، اس میں کیا ہے؟ قصاص فی الاطراف، قصاص فی. اب ذرا سمجھو، اور قصاص فی الاطراف ہونا، ایک عورت کو مارتی ہے، مارتی کس طرح ہے؟ اس کا بازو توڑ دیتی ہے، تو مقابلے میں اس کا بازو توڑا جائے گا. بات سمجھے؟ اسی طرح مرد، اگر مرد کسی عورت کا بازو توڑ دیتا ہے تو مرد سے بھی قصاص لیا جائے گا. مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اس قصاص فی الاطراف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عورت کے بدلے میں اطراف میں قصاص ہوگا، مرد سے قصاص نہیں ہوگا. اسی طرح العبد بالعبد، ایک غلام دوسرے غلام کو زخمی کرتا ہے تو مقابلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا. لیکن اگر آزاد زخمی کرتا ہے غلام کو، آزاد زخمی کرتا ہے غلام کو، تو وہاں قصاص فی طرف نہیں ہوتا، قصاص فی طرف نہیں ہوتا. تو یہ اگلے حصے میں ذکر ہے قصاص فی طرف کا، اور پہلا جو حصہ ہے القصاص فی القتلى، یہاں ذکر ہے قصاص بن نفس کا. نفس کے بدلے جو قصاص ہے اس کا پہلے ذکر، آگے دوسری قسم ذکر. چونکہ دو قسمیں ہیں، ایک قصاص بن نفس ہے، دوسرا قصاص فی الاطراف ہے. اور اگلی ذرا بات آؤ، اب اثر حنفیوں کی دلیل سمجھو. ہم پر اعتراض ہے العبد بالعبد میں. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں موجود ہے قانون ان نفس بالنفس کتبنا علیہم فی التوراۃ. کس طرح آئے؟ ان النفس بالنفس، ان النفس بالنفس، نفس بدلے نفس کے. اب غلام بھی ایک نفس ہے، آزاد بھی ایک نفس ہے. وہ سمجھے؟ قرآن پاک کی وہ آیت کیا بتاتی ہے؟ نفس بدلے نفس کے. اب غلام کے بدلے میں غلام، یہ بھی نفس، اور غلام کے بدلے میں آزاد، یہ آزاد بھی کیا ہے؟ ایک نفس ہے. تو اب نفس بدلے نفس کے، یہ ہے منطوق. یہ کیا ہے؟ منطوق.
اور یہاں جو تم نکالتے ہو کہ غلام بدلے غلام کے ہوگا اور آزاد بدلے غلام کے نہیں ہوگا، یہ مفہوم مخالف، یہ ہے مفہوم، یہ ہے مسکوت. یہ کیا ہے؟ مسکوت. دوسری جگہ پر کیا ہے؟ منطوق. منطوق مسکوت پر راجع ہوتا ہے. منطوق مسکوت پر کیا ہوتا ہے؟ اور مفہوم پر بھی کیا ہوتا ہے؟ راجع ہوتا ہے. لہذا نفس بدلے نفس کے ہوگا. اسی طرح شافی بھی کہیں گے الانثى بالانثى میں کہ مؤنث بھی ایک نفس ہے اور مذکر بھی ایک نفس ہے، تو نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. چلو جی. فمن عفی لہ، یہ پہلے قصاص آ گیا. فمن عفی لہ بیان دیت نفس و دیت اطراف. فمن عفی لہ بیان دیت نفس و دیت اطراف. دیت سمجھو، مقتول کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلو ہم نے قاتل کو معاف کیا، ہم قاتل سے قصاص نہیں لیتے، ہاں دیت لیں گے. دیت پیسے ہوتی ہیں. مثلا انسان کے بدلے میں 100 اونٹ. کیا ہے دیت؟ 100 اونٹ. اب ایک آدمی کہتا ہے چلو جی میں نے تم کو معاف کیا. مقتول کے وارثوں میں سے کوئی وارث کہتا ہے قاتل کو ہم نے معاف کر دیا، قاتل دیت دے دے. اب دیت ساری لیں یا کہیں جی آدھی دیت بھی معاف ہے، آدھی دیت دے دیں، چوتھا حصہ معاف ہے باقی دے دیں. اور سمجھے، پوری دیت لیں یا دیت میں سے کچھ حصہ لیں، وارثوں کو اختیار ہے. وارثوں کو اختیار ہے. اس کا ذکر اب آ گیا ہے. فمن، من سے مراد قاتل، وہ قاتل عفی لہ جس کے لیے معاف کیا گیا، من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، بھائی سے مراد ہے وہی مقتول، اور مقتول کا جو اب وارث ہوگا اس کی طرف سے شیئن کچھ، مقتول کے وارث نے کچھ معاف کر دیا. فاتباع فعلیہ اتباع، فریضہ وارث، فریضہ تو لازم ہوگا اس پر اتباع کرنا، بالمعروف، ساتھ موافق دستور کے، نہ زیادہ، دستور کے مطابق لے، زیادہ نہ کرے. وَأَدَاءٌ، فریضہ قاتل، اور قاتل کا ذمہ ہوگا کہ ادا کرے بے احسان، اچھے طریقے سے، نہ کمی کرے اور نہ ٹالے، نہ کمی کرے اور نہ ٹالے. اور سمجھے جتنا فیصلہ ہوا اس کے مطابق ادا کرے. ذالک تخفیف، یہ حکم افودیت، ذالک یہ جو اللہ نے معافی کی صورت دی اور دیت کا حکم دیا، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. ورحمت، اور رحمت ہے. رحمت کے نیچے لکھا ہے شاہانہ ترحم. شاہانہ، یہ اللہ پاک نے شاہانہ رحمت کی ہے. اگر اللہ کہتا نہیں جی قصاص ہی لو تو وہ بھی ہو سکتا تھا، پر اللہ نے شاہانہ رحمت کی ہے. فمن اعتدی بعد ذلک تخفیف اخروی، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی قصاص اگر لیا جائے، یہ نہ سمجھو جی مقابلے میں اب قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس سے تو جان ضائع ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ضائع نہیں ہوتی. جب ایک قاتل سے قصاص لیا جائے تو اب دوسرا کوئی قتل نہیں کرے گا، اور اگر قاتلوں کو تم چھوڑتے جاؤ گے تو پھر تو وہ اور مارتے جائیں گے، تو اور زیادہ موتیں ہوتی جائیں گی. زندگی کی صورت یہ ہے کہ قاتل سے قصاص لیا جائے. آگے کتب علیکم، یہ دوسرا امر انتظامی تم پہ فرض کیا گیا ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، موت آثار الموت، موت کے آثار آ جائیں، تو فرض ہے تم پر. کیا فرض ہے؟ ان ترک خیرن، اگر چھوڑ کے جائے وہ مرنے والا، خیرن مال، الوصیت للوالدین، وصیت واسطے والدین کے، والاقربین رشتہ داروں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے. بالمعروف یعنی ثلث سے زائد نہ ہو، ثلث سے زائد نہ ہو. فرض کیا گیا ہے تم پر وصیت کرنا. کوتبہ الوصیتو، کوتبہ الوصیتو، مرنے لگا ہے وصیت کر جائے اپنے والدین کے لیے، لیکن معروف ثلث سے زائد نہ ہو، ثلث سے
قانون یہی ہوتا ہے وصیت کا. ویسے تو اب مرنے والا مرے گا، اس کے مال کے وارث اس کے ذوی الفروض ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں وہ اس کے وارث ہیں. لیکن اگر وہ کسی کو وصیت کرے جی فلاں کو میرے مال میں سے اتنا دے دو، تو وصیت وہ کر سکتا ہے، لیکن وصیت ثلث سے کم ہو، ثلث سے زائد نہیں ہونی چاہیے. ثلث تک وصیت کر سکتا ہے، ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. یہ حقاً علی المتقین، حق ہے اوپر متقین کے. حقاً نیچے لکھا ہے رعایت احکام الہی شیوائے متقین ہے. اب یہ وصیت کرنا والدین کے لیے، وصیت کرے جی میرے والدین کو یہ دے دو، اتنا دے دو، فلاں میرے رشتہ دار کو اتنا دے دو. یہاں مسئلہ ایک چلتا ہے، قانون ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی. وصیت جو وارث ہے اس کو تو وراثت میں مال ملے گا، وصیت جو ہوتی ہے وارث کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے والدین تو وارث ہیں اس کے، جب والدین وارث ہیں تو ان کے لیے وصیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے پھر عام طور پہ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. اس کی ناسخ کیا ہے؟ وہ جو آگے آئے گی سورۃ نساء میں، والدین کا حصہ مقرر ہے، والدین کا آیت میراث آ رہی ہے. آیت میراث وہ ناسخ ہے، اور یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. یہ آیت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے، منسوخ کی بات چلتی ہے قرآن پاک میں. پہلے مفسرین تو بہت کچھ منسوخ مانتے رہے. علامہ سیوطی آئے ہیں، علامہ سیوطی نے بہت ساری آیتوں کے تفسیریں کر کے انہوں نے صرف 20 آیتیں منسوخ مانی ہیں. پھر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی آئے، انہوں نے 5 آیتیں منسوخ مانی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام کے انہوں نے جوابات دے دیے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان 5 آیتوں کا بھی معنی اس طرح کرتے ہیں کہ اس آیت کو منسوخ ماننا نہیں پڑتا. تو ہمارے نزدیک اس موجودہ قرآن پاک میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے کوئی بھی. اب اس آیت کریمہ کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی منسوخ مانا ہے. شاہ صاحب بھی کہتے ہیں واقعتاً والدین کے لیے تو وصیت نہیں ہو سکتی، تو آیت میراث وہ ناسخ ہے، اور یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. لیکن اب تک علامہ نصفی تفسیر مدارک والے وہ بھی اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے، حالانکہ وہ بہت ساری آیتوں کے منسوخ ہونے کے وجہ سے وہ قائل ہیں، لیکن اس آیت کو وہ منسوخ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ والدین سے مراد وہ ہیں جو مسلمان نہ ہوں. جو مسلمان، کیوں؟ وارث کون ہوتا ہے؟ مسلمان. وارث کون ہوتا ہے؟ اگر ماں باپ مشرک ہیں، سمجھو مسلمان نہیں ہیں، تو وہ مسلمان کے وارث ہو سکتے نہیں ہیں. تو یہاں پر والدین وہ مراد ہیں جو وارث نہ ہوں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمان نہ ہو، کافر ہوں، مشرک ہوں، تو وہ وارث نہیں ہوتے. وارث تو نہیں ہے. اب چونکہ وارث نہیں ہے تو ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. تفسیر مدارک والا کہتا ہے ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. اچھا جی، یہ تو انہوں نے کہا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے. اور سنو حضرت صاحب جو مانا کرتے ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ فرض ہے تم پر وصیت کرنا والدین کو. الوصیت للوالدین. عام مفسرین تو مانا کرتے ہیں وصیت کرنا واسطے والدین کے، ان کے لیے وصیت کرو، کتنا مال اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو. ہمارے حضرت صاحب مانا کرتے ہیں فرض ہے وصیت کرنا والدین کو، یعنی والدین کو کہو کہ میں مر جاؤں، میرے بعد میرے مال کو صحیح اسلامی قانون کے مطابق تقسیم کرنا. یہ وصیت مالی مراد نہیں ہے. وہ سمجھے، وصیت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا؟ وصیت کولی. وصیت کولی. والدین کو کہو، والدین کو کہو، وصیت کرو
کہ تم نے میرے مال کو تقسیم کرنا ہے صحیح قانون کے مطابق. یہ ہے وصیت. اب کوئی منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں کوئی. چلو جی دیکھو، کتب علیکم، فرض ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرن، اگر چھوڑ کے جائے مال، الوصیت للوالدین، وصیت کرنا والدین کو اور رشتہ داروں کو، والدین کو اور رشتہ داروں کو وصیت کرے بالمعروف، کہ تم نے شریعت کے معروف، شریعت کے قانون کے مطابق میرے مال کو تقسیم کرنا ہوگا. سمجھے؟ حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو کوئی تبدیل کر دے اس وصیت کو بات سن لینے کے، فانما اسمہ، تو گناہ ہوگا، للذین یبدلونہ، جو ان پر جو تبدیل کرتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا. وصیت کی ہے اس نے، اب وصیت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وصیت کو اس نے کہا اتنے مال دے دو فلاں کو، اب وہ اتنے کی بجائے کم دیتے ہیں. یہ تبدیل کرتے ہیں تو گناہگار، تبدیل کرتے ہیں تو. فمن خاف من موص جنفا، جو ڈر جائے وصیت کرنے والے سے، جنفن، کہ وہ طرفداری کرے گا، جنفن طرفداری، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، اصلاح کر دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو ڈرے من موسن، وصیت کرنے والے سے، کہ وصیت کرنے والا طرفداری کرے گا. وصیت کرنے والے کیا کرے گا؟ طرفداری. یا کوئی گناہ کر جائے گا، یعنی ثلث سے زیادہ وصیت کر جائے گا، ثلث سے زیادہ وصیت کر جائے گا یا طرفداری کر جائے گا، وہ اس کو سمجھا دے تاکہ وہ غلطی نہ کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. غفور، گناہگاروں کو، ان اللہ غفور الرحیم، گناہگاروں کو بخشنے والا ہے. تو مصلحین کو بطریق اولا، مصلحین کو بطریق اولا. یہ ساتھی لکھتا ہے قانون شرعی تو تھا ہی نہیں، قانون شرعی تو تھا ہی نہیں. یہ بات نہیں ہے کہ نہیں تھا، یہ سورت بقرہ بعد میں ہے، وہ سورت نصاب پہلے ہے جس میں میراث کے احکام آ رہے ہیں. یہ سورت بقرہ بعد میں ہے، وہ پہلے ہے. تھا میراث کا حکم تھا، اسی کے مطابق وہ وصیت کرے کہ میراث والا جو قانون ہے اس کے مطابق تم نے میرے مال کو تقسیم کرنا ہوگا. ان اللہ غفور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا، بیان امر مصلح، امر مصلح کا بیان، پہلے امر مصلح کا بیان. اب دو امر انتظامی ہو چکے ہیں، یہ آگے پھر امور انتظامی آئیں گے. دو امر انتظامی، اب آ گیا روزہ. اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں پھر وہ تکلوکار کرنے پڑتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیان امر مصلح. امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امور مصلحہ کا اللہ بیان کرتا ہے. امور مصلحہ سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوگی تو امور انتظامیہ پر عمل آسان ہوگا. جب امور انتظامیہ پہ عمل ہوگا اتفاق ہوگا، اتفاق ہوگا تو کافروں سے جہاد آسان ہوگا. چلو اب یا ایھا الذین آمنوا، یہ بیان امر مصلح، پہلے امر مصلح یعنی روزے کا بیان آ رہا ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے الصیام، الصیام روزہ رکھنا. یہ صیام صوم کی جمع نہیں ہے، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. کیوں؟ جس طرح ہم پر روزے رمضان کے فرض ہے، پورا مہینہ کے روزے، اس طرح پہلے لوگوں پہ فرض نہیں تھے، اس لیے صیام مصدر ہے. یہاں پر روزہ رکھنا تم پہ بھی فرض، پہلوں پہ بھی روزہ رکھنا فرض تھا، پہلوں پہ بھی روزہ رکھنا. لعلکم تتقون، ایام معدودات، چند دن ہیں، چند دن یعنی گھبراؤ نہیں، چند دن کے روزے رکھ لیا کرو. فمن کان منکم مریضا، یہ بیان معذورین، بیان معذورین، معذورین میں یسر اول، پہلی آسانی.
جو بیمار ہو یا مسافر ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ فعلیہ عدۃ، تو اس پہ ہوگی گنتی دوسرے دنوں میں، یعنی 10 دن بیمار رہا ہے تو 10 دن قضا کر لے، 10 دن مسافر رہا ہے روزہ نہیں رکھا تو 10 دن بعد میں قضا کر لے گا۔ ان کے لیے جائز ہے، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں، روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ یہ پہلی آسانی آ گئی، یسر اول۔ آگے وَعَلَى یُطِیقُونَهُ یسر دوم، یسر دوم، وَعَلَى یُطِیقُونَهُ، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے فدیہ دینا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا وہ دے دیں جی۔ فمن تطوع خیرن، بیان افضلیت، یہ علی الذین یطیقونہ بیان جواز، فمن تطوع بیان افضلیت، جو نفل کر دے یعنی ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو دے دے یا ایک مسکین کو زائد از مقدار دے دے، فہو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بیان افضلیت، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یسر دوم، سمجھو ذرا اس کا معنی یہ طاقت رکھتے ہو روزے کی، روزہ نہ رکھو فدیہ دے دو۔ روزے کی طاقت رکھتا ہو آدمی تو روزہ رکھنے کی بجائے کیا دے دے؟ فدیہ، فدیہ۔ اب یہ آیت، یہ بھی عام مفسرین اس کو منسوخ مانتے ہیں۔ شروع میں حکم یہ تھا کہ انسان روزہ رکھے اس کی مرضی، نہ رکھے اور فدیہ دے دے اس کی مرضی۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ شروع میں اختیار تھا روزہ رکھے یا نہ رکھے، اور سمجھے روزہ رکھے یا نہ رکھے تو فدیہ دے دے۔ شروع کے اندر یہ روزہ فرض تھا، فرض علی التخییر، اختیار تھا، پھر منسوخ ہو گئے۔ اب یہ آیت منسوخ ہے، ناسخ ہی آگے آ رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے مہینے میں حاضر ہے، فلیصمہ، تو روزہ رکھے، روزہ، یہ پہلے اجازت تھی وہ ختم ہو گئی، تو یہ اگلا حصہ ناسخ ہے اور یہ پہلا حصہ منسوخ ہے۔ یہ عام مفسرین اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک معنی۔ اب دوسرا یہاں معنی، یہ جو منسوخ مانتے ہیں وہ تو اسی طرح کہیں گے یہ پہلے اختیار تھا اب نہیں رہا، یہ عام مفسرین اسی طرح کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ، وہ اس کا معنی اب مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ پہلا معنی جو گویا کہ دوسری تفسیر ہوگی، ایک تفسیر ہوگی آپ کے سامنے، دوسری لا مقدر ہے یہاں پر، یطیقون لا یطیقون، لفظ لا کیا ہے؟ مقدر۔ ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں، یہ دوسری تفسیر۔ بعض مفسرین نے مانا کیا کہ یہاں پر لفظ لا مقدر ہے، لا یطیقون، جو طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ دے دیں۔ دو، تیسری تفسیر، یطیقون یہ باب افعال ہے، باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، سلب ماخذ کے لیے۔ تا کا یتو کو جب مجرد تھا مانا تھا طاقت کا ہونا، اور عطا کا یتی کو باب افعال پہ لے گئے تو سلب ماخذ مجرد والے معنی کا سلب کر لیا گیا، مانا ہو گیا طاقت کا نہ ہونا۔ اور سمجھے تا کا یتو کو توکن، اس کا معنی تھا طاقت کا ہونا، اور عطا کا یتی کو طاقتن، اس کا معنی ہے طاقت کا نہ ہونا۔ یا حمزہ سلب ماخذ کا ہے، معنی یہ ہے جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی وہ فدیہ دے دیں۔ بات سمجھے؟ یہ تیسرا معنی، تیسری تفسیر ہو گئی۔ اب جو طاقت نہیں رکھتے فدیہ دے دیں، یہ کون ہے؟
شیخ فانی، حاملہ، مرضعہ. شیخ فانی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ طاقت نہیں ہے، فدیہ دے دے. سمجھے؟ حاملہ عورت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھوں تو حمل کو، بچے کو نقصان ہوگا، نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. وہ بات سمجھے؟ یہ حاملہ وہ تو پھر قضا کرے گی. یہ فدیہ شیخ فانی کے لیے ہے، شیخ فانی کے لیے، کیونکہ حاملہ مرضعہ وہ بے شک نہ رکھیں لیکن بعد میں ان کو رکھنا پڑتا ہے، فدیہ نہیں ہے ان کے لیے، فدیہ ہے شیخ فانی کے لیے. یہ 3 تفسیریں ہو گئی جی. اب دوسری اور تیسری میں طاقت نہیں رکھتا، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، فدیہ دے دے. چوتھا معنی، چوتھی تفسیر، یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. فدیہ سے مراد صدقہ فطر ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، انہوں نے الفوز الکبیر میں یہ معنی کیا ہے، اور یہ معنی کر کے وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فدیہ سے مراد ہے صدقہ فطر. کیا ہے؟ صدقہ فطر. اب معنی کیا ہوگا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ مبتدا مؤخر ہے، عَلَى الَّذِينَ خبر مقدم ہے. فدیہ سے مراد صدقہ فطر. صدقہ فطر ہے ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی. وہ سمجھے؟ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، روزہ رکھنے کی، روزہ نہ رکھیں اس کی بجائے صدقہ فطر دے دیں. روزہ نہ رکھیں اس کی بجائے کیا دے دیں؟ صدقہ فطر دے دیں. یہ بیان صدقہ فطر کی جو، نہ یوں کہو صدقہ فطر کی جو طاقت رکھتے ہیں، صدقہ یطیقونہ، ضمیر کا مرجع یہی فدیہ ہے. جو فدیہ یہ لفظ مؤخر ہے پر حقیقت کے اندر مقدم ہے چونکہ وہ مبتدا ہے. یطیقونہ فدیۃ، فدیہ بتاویل طعام، بتاویل طعام، ضمیر اس کی طرف راجع ہے. ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے صدقہ فطر کا، یہ ان لوگوں پر ہے جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں. صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں تو صدقہ فطر دیں. کتنا دیں جی؟ 1 مسکین کے برابر. اور سمجھے یہاں بیان ہے کس کا؟ صدقہ فطر کا. روزے کا بیان ہی کوئی نہیں. بیان ہے کس کا؟ صدقہ ہے. جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں تو صدقہ فطر ادا کریں. کتنا ادا کریں؟ 1 مسکین کے طعام کے برابر. 1 مسکین کے طعام کے برابر صدقہ فطر عطا کریں. اب یہ معنی کیا کس نے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے. آگے آئیے 5واں معنی جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے کیا. وہ بھی کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے. معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں مراد ہے ایام 20 کا روزہ. ایام سمجھو 13ویں 14ویں 15ویں، ہر مہینے کی 13 14 15، ان کو کہتے ہیں ایام 20. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20 کہ چاند خوب روشن ہوتا ہے. یہ ایام 20 13ویں 14ویں 15ویں ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھتے تھے. ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھتے تھے. یہ ایام 20 کے روزے. اور یہ وہ کہتے ہیں یہاں مراد وہ ہے جو ایام 20 کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو روزہ رکھے، نہیں روزہ رکھتا فدیہ دے دے. یہاں مراد کیا ہے؟ ایام 20 کے روزے. وہ روزہ بے شک نہ رکھے، فدیہ دے دے. تو یہاں مراد ہے جی ایام 20 کا روزہ. آگے آئیے نمبر 6 جو علامہ زمخشری نے اختیار کیا ہے اور علامہ انور شاہ صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی وہی پسندیدہ ہے. ہمارے حضرت صاحب یہ فرمایا کرتے تھے یہاں عطا کا یوتی کو، اس کا معنی ہے بمشکل طاقت رکھنا. اس کا معنی کیا ہے؟ بمشکل طاقت رکھنا. جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں، جائز ہے.
طاقت تو ہے لیکن بمشکل، طاقت تو ہے لیکن بمشکل، تو وہ کیا کریں جی؟ روزہ نہ رکھیں، وہ کیا دے دیں؟ فدیہ دے دیں۔ یہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب کا جو معنی ہے صدقہ فطر والا، اور علامہ انور شاہ صاحب کا جو معنی ہے ایام بیز والا، بات کو ذرا سمجھو۔ ایام، اب اس میں ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، آیتوں کا کوئی ماقبل کے ساتھ مابعد کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہتا کوئی، اور یہ ماننا ان سے پہلے کسی نے کیا بھی نہیں، یہ ماننا ان سے پہلے کسی نے کیا بھی نہیں، لیکن ماننا بظاہر شریعت کے کسی قانون کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، اس لیے ایسے ماننے کے کرنے کی گنجائش ہے، اس کو کوئی تفسیر بالرائے نہیں کہہ سکتا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن، مرد مجاہد پہ، وہ یہ دو مثالیں دیا کرتے تھے۔ یہی جب تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کرتے، تحویل قبلہ کے مسئلے میں اپنے حضرت صاحب کا موقف بیان کرتے، اس میں پھر عبدالشکور ترمذی کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت صاحب نے جو لکھا وہ تو بالکل ماقبل مابعد قرآن کے دلائل اس پہ ہیں، اور یہاں اب کوئی آدمی شاہ صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب، انور شاہ صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب پہ کوئی تنقید کرے، یہ معنی کسی نے کیا ہی کوئی نہیں، اور ماقبل مابعد کے ساتھ جڑتا ہی کوئی نہیں، ربط بھی کوئی نہیں رہتا، کسی نے کیا بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے یہاں ان کو بھی کچھ کہو گے، ان کو بھی کچھ کہو گے، یا وہ سب کچھ ہمارے لیے رکھا ہے؟ فتوے جو لگانے ہمارے حضرت پہ لگانے، ہم پہ لگانے ہیں، یا ان کو بھی کچھ کہو گے؟ واضح بات ہے، ادھر تو انہوں نے کہنا کچھ نہیں ہے، تو مثال کے طور پہ یہ پیش کیا کرتے تھے۔ چلو جی، فمن تطوع، جو نفل کرے، یعنی فدیہ دینا ہے اس نے، ایک کی بجائے دو کا دے دے یا زیادہ مقدار میں دے دے، بہتر۔ وان تصوموا، روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان تصوموا فی السفر والمرض، اور اوپر جو پہلا یسر گزرا، مریض انت اولا سفر، وہاں اجازت ہے روزہ نہ رکھو، لیکن اگر مسافر روزہ رکھے، بیمار روزہ رکھے تو بہتر ہے، روزہ رکھے تو بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تعیین ایام معدودات، پہلے لفظ آیا صرف ایام معدودات، معین نہیں تھا، اب اللہ پاک معین کر رہا ہے۔ وہ چند دن کون سے ہیں؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ابتدأ فیہ انزالہ، روح المعانی تفسیر کبیر، قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے انزال کی ابتدا ہوئی، قرآن کے نازل کرنے کی ابتدا ہوئی رمضان میں، فی ہے، اس مہینے میں، یعنی فی جزئی ہی، فی ہے یعنی فی پورے رمضان میں تو نہیں آیا، رمضان میں کسی ایک رات میں آیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے حاضر ہو، فلیصم ہو، وہ روزہ رکھے، روزہ۔ اب یہ جو لوگ منسوخ مانتے ہیں اس حصے کو اس کے لیے ناسخ مانتے ہیں، یہ فمن شہدہ یہ خبر ہے، شہر رمضان مبتدا ہے، اس مبتدا کی یہ خبر ہے، اور وہ مبتدا چونکہ متضمن معنی شرط ہے، وہ متضمن معنی شرط ہے، اس لیے اس کی خبر پر فمن فا آ گئی خبر پر۔ ومن کان مریضا اعادہ یسر اول، اور جو پہلا یسر تھا بیمار ہو تو مسافر ہو، اسی کا اعادہ آ رہا ہے۔ ومن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، اب یہ اس کا اعادہ کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی منسوخ ہے، وہ جو منسوخ ماننے والے ہیں فلیصم ہو سے یسر دوم منسوخ ہے، یسر دوم کیا ہے؟ منسوخ،
تو آگے پھر یسر اول کا اعادہ کیا گیا، من کان مریضن، کیوں کوئی یہ نہیں سمجھے کہ وہ یسر اول بھی منسوخ ہے۔ اگر یسر اول کا ذکر نہ ہوتا، یسر اول کا ذکر اب بعد میں نہ ہوتا تو کوئی سمجھتا پہلے دونوں منسوخ، پہلے یسر دونوں منسوخ، لیکن اللہ پاک نے فلیصم ہو کے بعد پھر اس یسر کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ بتانے کے لیے کہ یہ حکم منسوخ ہو نہیں ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کر رہا ہے، تنگی نہیں کر رہا، تاکہ تم پورا کرو گنتی کو، لتکبر اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، بات آ رہی ہے امر مسلح کی، اس کے درمیان میں اللہ پاک یہ حکم دیتا ہے مجھے پکارا کرو اور میں ہی تمہاری پکاروں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ یہ اللہ پاک درمیان میں ذکر کر رہا ہے، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے وہ خیال کرنا رمضان کے مہینے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آؤ میرے در پہ آؤ، مجھ ہی کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے سوال کریں، عنی، عن قربی و بودی، روح المانی، اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ جو شان نزول لکھا ہے وہ یہی کہ صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ قریب ہے یا دور ہے، تو اللہ کہتا ہے جب میرے بارے میں یہ پوچھیں فإنی، قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کو اجیب و اسمع، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے گا، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں۔ پھر وہی تذکر آ رہا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، درمیان میں جملہ معترضہ تھا، وہی رمضان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس طرح سوال کا لفظ آتا ہے، کہیں اللہ پاک سوال کے جواب میں کہتے ہیں فَقُلْ، کہیں جواب میں آتا ہے قُلْ، دو طریقے، تیسرا طریقہ قُلْ بھی نہ ہو تے فَقُلْ بھی نہ ہو، فَإِنِّي، سمجھے؟ اب دونوں کی مثالیں سامنے رکھو، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الجبال، کیا لفظ آگے؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اب یسألونک عن الجبال، جواب میں کیا آیا؟ فَقُلْ۔ دوسرا لاؤ، یسألونک عن الروح، اب قُلِ الروح من امر ربی، قُلْ، فا نہیں آیا۔ اب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وہاں پہاڑوں کا سوال، روح کا سوال، وہاں درمیان میں قُلْ تے فَقُلْ، قُلْ اور فَقُلْ، اور سمجھے؟ لیکن جب اللہ پاک کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا، اللہ پاک کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا، اذا سالک عبادی، اللہ کہتا ہے اب فقل نہیں، قل نہیں، فإنی قریب، فإنی قریب، سمجھو؟ باقی سوالوں میں اللہ پاک کہیں فقل تے کبھی قل، لیکن جب آیا اللہ پاک کی اپنی ذات کا مسئلہ کہ مجھے کوئی پکارے، مجھے کوئی یاد کرے، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر اب نہ قل کی ضرورت ہے نہ فقل کی، اب پیارے پیغمبر درمیان میں کسی کو آنے کی ضرورت، اب میرا بندہ جانے تو میں جانوں، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، مجھے پکارنا چاہتا ہے، وہ مجھے پکارے، میں سنوں گا، قبول کروں گا، اب درمیان میں قل فقل کی کوئی ضرورت؟ یہ قل فقل نبی پاک ہیں، قل فقل، تو اللہ پاک کہتا ہے جب یہ میرے پکار کا مسئلہ آ گیا نا، اب میرے پیارے پیغمبر آپ بھی درمیان سے ہٹ جائیں، آپ کے بھی کوئی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرا بندہ جانے، میں جانوں، وہ مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار کو قبول کروں گا، سمجھے؟ اور تو اور رہ گئے سونے، تم بھی بچوں ہٹ جا، اب نہ قل تے نہ فقل، نہ قل تے نہ
یہ درمیان میں اللہ پاک نے سب کچھ ہٹا دیا. اللہ پاک بتانا چاہتا ہے میری پکار کا مسئلہ آئے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. درمیان میں کسی کو لایا جائے, کوئی آ کے کہے کہ کل نہیں, کوئی ضرورت نہیں درمیان میں اب آنے کی. فإنی, میں خود بندے کو جواب دیتا ہوں, بندے آ میں تیرے کول آ, میرے بندے مجھے پکار, میں تیرے قریب ہوں. واسطے وسیلے کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کسی واسطے وسیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. چلو جی, احل لکم, یہ وہی رمضان کے ساتھ متعلق ہے, روزے کے ساتھ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں الرفث الی نسائکم. یہ الرفث جمع مفطر اول, ان لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لباسن سکنن, سکنن وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے تم ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہو. لباس انسان کے بدن کو چھپاتا ہے, انسان کے بدن کے اوپر کیا عیب داغ دھبے ہیں, لباس نے سب کچھ پوشیدہ کر دیا. اللہ پاک کہتا ہن لباس لکم, وہ تمہارے عیب چھپانے والیاں ہیں تم ان کے عیبوں کو چھپانے والے ہو. وہ تم پہ پردہ کرنے والی ہیں تم ان پہ پردہ کرنے والی ہو. وہ تمہارے لیے لباس تم ان کے لیے لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون, اللہ جانتا ہے کہ تم نے خیانت کرنی تھی. انفسکم فتاب علیکم, اللہ نے رجوع کیا. وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. شروع کے اندر لیلہ صیام کو اجازت نہیں تھی, یہ اللہ پاک نے اجازت دی. اللہ کہتا ہے اجازت اس لیے دی کہ تم سے کہیں ویسے غلطیاں نہ ہوتی رہیں, اس لیے تمہیں اجازت ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, رات کے وقت کھاؤ بھی تے پیو بھی. پہلے نہ رفث جمع کی اجازت, نہ کھانے کی اجازت, نہ پینے کی اجازت, رات کے وقت اللہ نے پھر اجازت دی. فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, یہاں تک کہ رات سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے, یعنی دن ظاہر ہو جائے. من الفجر, صبح کے وقت سے. ثم اتموا الصیام الی اللیل, تم قائم کرو پورا کرو روزوں کو رات تک. ولا تباشرون, بیان اعتکاف, اسی روزے میں اعتکاف کا بیان. نہ مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں. تلک حدود اللہ, اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون ولا تاکلوا اموالکم بینکم. یہ تیسرا امر انتظامی, تیسرا امر انتظامی. دو ہو چکے ہیں, تیسرا درمیان میں آیا تھا امر مصلح. یہ امر مصلح کیوں آیا؟ اس سے دل کی اصلاح ہوگی تو امور انتظامیہ پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہے. چلو جی, نہ کھاؤ اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل, باطل طریقے سے, باطل طریقے سے, ناجائز اور حرام طریقے سے اپنے بھائیوں کا مال مت کھاؤ. یہ مال غیر سے اجتناب کا حکم. اللہ کہتا ہے اپنے بھائیوں کا مال مت کھاؤ حرام طریقے سے, باطل طریقے سے. چوری ہو گیا, غصب ہو گیا, یا جو بھی طریقہ شریعت میں ناجائز ہے. وَتُدْلُوا بِهَا, تُدْلُوا لا تُدْلُوا, تاکلو پر عطف ہے. نہ کھاؤ تو نہ لے جاؤ حاکموں کے پاس معاملات تاکہ تم کھاؤ ایک فریق کے مالوں, لوگوں کے مالوں میں سے ایک فریق کے بالاسم, گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون, تم جانتے ہو. تم جی حاکموں کے پاس کیس لے جاؤ, پھر وہاں سے طریقے کے ساتھ اپنے لیے فیصلے کراؤ, یوں غلط طریقے سے کھاؤ, یہ طریقہ مت اختیار کرو. یہ امر انتظامی. اب واضح بات ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی کا مال کھاتا ہے کسی حرام طریقے سے,
تو اب کھانے والا تو کھا لے گا، جس کا مال لیا وہ کبھی بھی اس پر مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ بغض رہے گا، دشمنی رہے گی، پیار محبت اتفاق نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک کہتا ہے اس قسم کے حرام مال کے کھانے سے بچو تاکہ تمہارا آپس میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت، وہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہیں، مواقیت ہیں، اور حج کے لیے یہی روزے کا سلسلہ ہے۔ روزے کے سلسلے میں چاند کا سلسلہ آ گیا، یہ چاند کے بارے میں پوچھنے لگے چاند کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ پاک نے اس کا فائدہ بیان کیا کہ ذات کو چھوڑو، بات ہے اس کا فوائد کی۔ فائدہ یہ ہے کہ حج کا وقت بتاتا ہے، باقی چیزوں کا وقت بتاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ سوال کرنا چاند کے بارے میں مناسب نہ تھا، سوال مناسب نہ تھا۔ اللہ نے اس کی حکمت بیان کی۔ کیا بیان کی؟ حکمت، اور اس کا تعلق ہے ماقبل کے ساتھ۔ اب چونکہ سوال مناسب نہ تھا، اسی کے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک مثال آگے پیش کی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی گھر کو آئے تو دروازے سے آنا چاہیے، دروازے کی بجائے پچھلی طرف سے ہو کے آئے، جس طرح یہ مناسب نہیں، اسی طرح چاند کے بارے میں یہ جو تم نے سوال کیا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیس البر، زجر مع تمثیل، اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ مثال دے رہا ہے۔ نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں کو منظورہ پشتوں کی طرف سے، ولیکن البر من اتقی، تقوی اختیار کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے، بات البیوت، آؤ گھروں کو دروازوں سے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا تھا، حج وغیرہ کے لیے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ مکانوں کے پچھلی طرف سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ نامناسب طریقہ ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب تین امور انتظامیہ ہو چکے ہیں، ایک امر مسلح بیان ہو چکا ہے دوسرے حصے کے اندر۔ اب جو اصل مقصود ہے جہاد اور انفاق، اس کا ذکر آئے گا۔ اب ذکر جہاد، اولاً جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے پہلی بار۔ جب امور انتظامیہ ٹھیک ہوں گے، اتفاق ہوگا، تو اب آؤ جہاد کرو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، فی سبیل اللہ لإعزاز الدین وإعلاء کلمتہ روح المانی، دین کو عزت دینے کے لیے، دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ ولا تعتدوا، تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں شرائط اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یقاتلونکم، پہلی شرط یہ ہے کہ تم پہل نہ کرو، ولا تعتدوا، پہل نہ کرو، اور شرکاء سے اجازت جنگ ہے، پہل بھی نہ کرو ایک۔ دوسرا جو جنگ میں شریک ہے اس کے ساتھ جنگ کرو، دوسروں کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ دونوں شرطیں یقاتلون سے سمجھ آتی ہیں۔ تیسری شرط لا تعتدوا، تجاوز نہ کرو، بچوں کو مارنے کی، عورتوں کو مارنے کی اجازت کوئی نہیں، رہبان کو مارنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سمجھے؟ اسلام کا قانون ہے، جہاد کرنا ہے، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بے شک کافر کا بچہ ہے اس کی حفاظت کرو، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح بوڑھا ہے کوئی یا رہبان وغیرہ ہیں دین کے پیشوا، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے۔ ہاں البتہ وہ کوئی مستقل ان کو اس طریقہ سکھا رہا ہو، جنگ پہ ابھار رہا ہو، پھر بات الگ ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، ہم وہی الذین یقاتلون، ان کو مارو، حیث ثقفتموہم، جہاں ان کو پاؤ۔ وہ اگر تمہارے ساتھ پہلے جنگ کرتے ہیں، پہل وہ کرتے ہیں، پہل
پھر نہ چھوڑو ان کو، جہاں مل جائیں سکفتم فی ہل او حرام، بحر المحیط، ہل کا علاقہ ہو یا حرم کا علاقہ ہو، پہلے اگر وہ حملہ کریں پھر چھوڑو نہیں ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، من حیث، یہ حیث تعلیلیہ، اس لیے کہ انہوں نے نکالا تم کو، دوسرا ظرفیہ، جب انہوں نے نکالا تم کو، یا حیث تشبیہ کے لیے، تشبیہ، جیسے انہوں نے نکالا تم کو، سمجھے؟ یہ تین، تعلیلیہ، ظرفیہ، تشبیہ کے لیے، جہاں بھی مل جائیں ان مشرکوں کو مارو اور ان کو نکالو ان کے گھروں سے، والفتنۃ اشد من القتل، علت اور قتال سے ماننے کا جواب، اللہ مارے کس طرح، قتل کرنا یہ تو کوئی اچھا نہیں ہے، نکالنا یہ بھی کوئی اچھا، یہ تو ظلم بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، الفتنہ الشرک، الفتنہ الشرک از جلالین، یہ شرک زیادہ سخت ہے قتل سے اور نکالنے سے، قتل سے اور اخراج سے۔ جب قتل کرنے پہ وہ تیار ہیں، نکالنے پہ وہ تیار ہیں، وہ سمجھے، وہ پہلے تم پہ حملہ کر رہے ہیں، اب تم بھی کرو، اب وہ شرک کر رہی ہیں، ان کا شرک یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو مارا جائے۔ قتل بے شک جرم ہوگا، اخراج ہوگا، لیکن شرک سخت ہے، شرک کو مٹانے کے لیے قتل کرنا پڑے کر دو، شرک کے مٹانے کے لیے نکالنا پڑے ان کو نکال دو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، یہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ ما قبل کے لیے علت بھی ہے، اور قتال سے معنی اول کا جواب، قتال سے معنی اول کیا ہے کہ جی قتل تو نہیں ہونا چاہیے، قتل تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کہتا ہے نہیں کرو ان کو، کیونکہ شرک کو مٹانا ہے تم نے، شرک کو مٹانے کے لیے نفس قتل کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ والفتنۃ اشد، یہاں لکھی ہوگی ایک عبارت، شرکہم باللہ اشد حراما من القتل الذی ایروکم بہ، ان کا شرک کرنا زیادہ حرام ہے اس قتل سے جس کا وہ آر دلاتے ہیں تم کو، بحر المحیط۔ یہ گویا کہ انہوں نے آر دلایا، وہ جی دیکھو مسلمان کیسے ہیں، قتل کرتے ہیں، یہ تو قتل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قتل کرنا جس کا آر یہ دلاتے ہیں اس سے ان کا شرک کرنا زیادہ حرام ہے، شرک کرنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ فلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، مانے ثانی سوال، مسجد حرام میں بھی قتال جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے جواب دیا ابتداءً منع ہے، بعد میں اجازت ہے۔ تم ابتدا نہ کرو مسجد حرام میں، لیکن وہ کریں پھر جواب میں بے شک مارو۔ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں عن قتالکم، تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے رک جائیں، کس طرح؟ بالایمان، سمجھے، عن قتالکم بالایمان، تفسیر قرطبی۔ وہ کہیں جی ہم جنگ نہیں کرتے، ہم تو ایمان کو قبول کرتے ہیں، پھر جنگ نہ کرو، پھر جنگ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، لا توجد فتنہ، کانا تاما ہے، لا تکون فتنہ، فتنہ موجود نہ رہے، فتنہ موجود، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ہو جائے پکار للہ، شرک مٹ جائے، شرک مٹ جائے، پکار ہو جائے للہ۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ۔ اچھا جی، مقام حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی،
یہ واقعہ ہے ذوالقعدہ کا، ذوالقعدہ۔ اب صلح حدیبیہ اس مہینے میں ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ آئندہ سال جب مسلمانوں نے آنا ہے سال پورے کے بعد، تو آئندہ سال بھی گویا کہ انہوں نے ذوالقعدہ میں آنا ہے، اور ذوالقعدہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے یہ ہے، ذوالقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر ذوالقعدہ مہینے میں آؤ، حرمت والے مہینے میں آؤ، ادھر مشرک تمہارے ساتھ جنگ شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک جواب دیتا ہے اگر وہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہ کریں تو جواب کے اندر تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو۔ سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ تم کہتے رہو جی حرمت والا مہینہ ہے اب کیا کریں، نہیں، اگر انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو برقرار نہیں رکھا تو مقابلے کے اندر تم بھی نہ رکھو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 معنی پہلے ہو چکے ہیں، یہ گویا کہ تیسرے معنی کا جواب ہے۔ تیسرا معنی کیا تھا جنگ کے لیے؟ حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ اللہ جواب دے رہا ہے حرمت والا مہینہ تمہارے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے، اگر وہ خیال نہیں کرتے تو جواب میں تم بھی مقابلہ کرو۔ الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام، بدلے حرمت والے مہینے کے ہیں۔ والحرمات و قصاص، حرمتیں برابر ہیں ان کے لیے بھی تمہارے لیے بھی۔ فمن اعتدی علیکم، جو تم پہ تجاوز کرے، فاعتدوا علیہ، سمجھے؟ تو تم بھی کیا کرو، اس پر تجاوز کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، جتنا اس نے کیا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ، ذکر انفاق فی سبیل اللہ، ذکر انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کا ذکر آیا ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنگ نہ کرو، جہاد نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، نہ، یہ نہیں ہے۔ بترک الغزو والانفاق فیہ روح المعانی، جہاد ترک کر کے، انفاق ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ یعنی اگر جہاد چھوڑ دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو جہاد کرو، جہاد۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، خرچ کرو تم۔ انفقوا، اول انفاق فی سبیل اللہ، پھر احسنوا، دوم اخلاص، انفاق بھی ہو اخلاص بھی ہو، یعنی دل کھول کر خرچ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، دل کھول کر خرچ کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دوسرے امر مسئلے کا بیان۔ چلو